أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وطهارتهم وجلالتهم وشجاعتهم وعظمتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين من لدنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان الحكيم والقرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات بلند آواز سے صلوات قرآن مجید کی آیت کریمہ کہ جو وقت مصیبت پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی کام شروع کرو تو کہو بسم اللہ. کسی اچھی چیز کو دیکھو تو کہو ماشاء اللہ. کسی کی بات پسند آئے تو کہو سبحان اللہ. ویسے ہی اگر مصیبت کا وقت آئے تو کہو انا للہ. یہ آیت وقت مصیبت ہی پڑھی جاتی رہی ہے، اور خاص طور سے اگر کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو فوراً آپ کی زبان پہ آتا ہے انا للہ. یہ ایک عجیب و غریب انداز ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کریمہ اس شان سے نازل ہو رہی ہے کہ میرے حبیب، میرے رسول، میرے پیغمبر، آپ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو وقت مصیبت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود اللہ کے جملے نہیں ہیں، بلکہ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اللہ نے کسی اور کے جملوں کو دوہرا کے قرآن کی آیت بنا دیا ہے. تو اب سوال پیدا ہوگا کہ یہ کس کے جملے ہیں؟ اس آیت کی تفسیریں دو طرح سے ہیں، کچھ غیروں میں ہیں، کچھ ہم میں ہیں. غیروں نے یہ کہا کہ جناب حمزہ کی خبر شہادت سن کے مولا علی نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے یہاں تفسیر یہ ہے کہ جناب جعفر طیار کی خبر شہادت سن کے مولا علی نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ظاہر سی بات ہے کہ اختلاف یہ ہے کہ اس کی خبر شہادت پر کہا، لیکن مجھے اس اختلاف میں نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ جناب حمزہ بھی ہمارے ہیں
اور جعفر طیار بھی ہمارے ہیں۔ کسی کی بھی شہادت خبر سن کر کہا ہوگا، لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ فرمایا مولا علی نے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اور کے جملے نہیں ہیں، بلکہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسی کو قرآن بنا دیا۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر تم حق پڑھو اور اسے اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے ہو تو اس کی جیسی کتاب بنا لاؤ۔ کتاب نہیں لا سکتے تو ایک سورہ لے آؤ، ایک سورہ نہیں بنا سکتے تو ایک آیت بھی ایسی بنا لاؤ کہ جو اس کے مقابلے میں رکھی جا سکے۔ اکیلے نہیں بنا سکتے، سب مل کے لے آؤ، تو 4 مل کے لے آؤ، 5-6 مل کے لے آؤ، 10-12 آدمی مل کے بنا لاؤ، پورا قبیلہ مل کے بنا لائے۔ ایک قبیلہ نہیں، سارے قبیلے مل کے بنا لائیں اور ساری کائنات مل کے بنا لائے، لیکن اس کے بعد بھی دعویٰ قرآن کا یہ ہے کہ سب مل کے بھی اگر کوشش کریں تو قرآن کی آیت جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے کہ جو قرآن کے مقابلے میں رکھی جا سکے۔ یہ دعویٰ اس وقت سے لے کے اس وقت تک اور اس وقت سے لے کے قیامت تک رہے گا۔ نہ آج تک کوئی قرآن کی آیت کے مقابلے میں کوئی قرآن بنا سکا ہے اور نہ بنا پایا ہے اور نہ بنا سکے گا، اس لیے کہ یہ دعویٰ کلام اللہ کا ہے، لیکن سب مل کے بھی ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ لیکن کیا کہنا میرے مولا تمہارا کہ جو تم نے کہہ دیا وہ قرآن کے سامنے نہیں بلکہ قرآن میں رکھا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا یہ مولا علی نے کہا اور اس انداز سے کہا کہ اللہ کو یہ لفظیں اتنی پسند آئیں کہ اس لا شریک نے علی کے اس کلام کو اپنے لا شریک کلام میں شریک کر کے خود لا شریک بنا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے اور آیتوں کے لیے یہ دعویٰ ہے، ویسے ہی علی کے بھی اس جملے کے لیے دعویٰ ہے کہ اس کا جیسا کلام لے آؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ ساری کائنات مل کے قرآن کا جواب نہیں لا سکتی اور نہ لا سکی ہے۔ اور ایک مثال دے دوں کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب شعر و شاعری کا دور تھا اور لوگ فصاحت و بلاغت کے اوپر فخر کرتے تھے، دور رسالت تھا، لوگ اپنے اپنے قصیدے کہتے تھے اور اللہ کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے۔ سال بھر تک وہ قصیدے لٹکے رہتے تھے، پھر ایک دن آتا تھا اس معین دن پر سب پہنچتے تھے اور سب جا کے ان سارے قصائد کو دیکھتے تھے۔ ہر آدمی جس کا قصیدہ کمزور ہوتا تھا وہ اپنا قصیدہ خود اپنے ہاتھوں سے اتار لیتا تھا، اور جس کا سب سے بہتر ہوتا تھا وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا رہتا تھا۔ سال بھر تک یہی عمل چلتا تھا، لیکن جب یہ حالات دیکھے تو اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے قرآن کی 3 آیتیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ یہ وہ سورہ جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے آ کے دیکھا، اپنے اپنے قصیدے یہ کہہ کے اتار لیے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نے اپنے قصیدے اتار کے بتا دیا کہ اللہ کا کلام اور ہے، بشر کا کلام اور ہے۔ بشر کا کلام اللہ کے کلام کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ لیکن کیا کہنا، خدا کی قسم، علی نے جو کہا اگر یہ کسی بشر کا کلام ہوتا تو اللہ کے کلام میں شریک نہ کیا جاتا۔ وہاں کہا جا رہا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سورہ کوثر بہت دن تک
خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا رہا اور کوئی اس جیسا سورہ بنا کے نہ لا سکا، اس جیسا کلام دنیا نہ لا سکی۔ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ نبی نے جب سورہ کوثر کو سامنے رکھ دیا تو زمانہ مل کے بھی کوثر کا جواب نہ لا سکا۔ کبھی آپ غور کیجئے کہ بھائی جب سارا زمانہ کوثر کا جواب نہ لا سکا تو ساقی حوض کوثر کا جواب کیا لائے گا؟ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد، ایک اور میرے خیال سے بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آل محمد وہ ہیں کہ جن کا کوئی جواب کائنات میں نہیں ملتا، یعنی آل محمد کے مقابلے میں لوگ بنا بنا کے تو لائے مگر کوئی ٹک نہ سکا، اس لیے کہ آل محمد کا سلسلہ اللہ سے ملتا تھا۔ اللہ نے آل محمد کو کائنات میں بھیجا ہے، اور بھیجا ہے تو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، بھیجا ہے تو انسان کو صراط مستقیم پر لگانے کے لیے بھیجا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ بھیجے گا تو انتخاب کر ہی کے بھیجے گا۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں اللہ نے بنایا، امت نے آواز دی کہ انہیں ہم نے بنایا۔ آپ کبھی غور کریں، دنیا نے بھی بنایا، اللہ نے بھی بنایا، لیکن دنیا نے جسے بنایا اسے اپنا جیسا بنایا، اور اللہ نے جب بنایا تو اس شان سے بنایا کہ ایسے وہ کائنات میں آیا کہ اگر چادر کے نیچے آ گیا تو نبی کہلایا، باہر آ گیا تو خدا کہلایا۔ ایک صلوات وہ ہے محمد وعلی محمد۔ ہمیں خیال سے تھوڑا تھوڑا آپ بتا دیں اگر آپ قریب آ جائیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ شب عاشور ہے، بہت زیادہ مزاج کا وقت نہیں لینا ہے، اور فضائل بھی بہت زیادہ میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ آج کی رات تو رونے کی رات ہے، لہذا بہت جلد میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے متوجہ کرنے کے لیے آپ حضرات کو کچھ عرض کرنا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو دنیا میں آئے ہیں یہ انسان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے آئے ہیں، ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کس طرح سے ہدایت کی ہے کہ اللہ کے دین کو بچانے والے یہی ہیں، اور نبی نے ہمیشہ پہچنوایا ہے تو ان کو اسی انداز سے پہچنوایا ہے کہ انہیں پہچانو کہ ان کی منزلت کیا ہے، اور خاص طور سے آقا حسین کو جو پہچنوایا ہے وہ تو عجب انداز سے پہچنوایا۔ نماز کے عالم میں حسین اگر پشت رسالت پر آ گئے تو پھر رسول اللہ نے سجدے کو طول دیا، اور ساتھ ساتھ امام حسین کی عظمت کو پہچنوایا کہ پہچانو یہ ہیں حسین۔ اگر نماز کے عالم میں پشت پر آ جاتے ہیں تو پھر سجدے کو اللہ کے حکم سے طول دینا پڑتا ہے، یعنی حسین کے درمیان آ جانے سے عبادت کو روکا گیا ہے، حسین کو نہیں ٹوکا گیا ہے۔ اب اگر آپ غور فرمائیں تو شاید ان لوگوں کے سوالوں کا جواب نبی نے بہت پہلے مسجد میں دے دیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ حسین والے صرف حسین حسین کرتے ہیں اور عبادتوں سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، نہ ان کے پاس نماز ہے نہ ان کے پاس روزہ ہے، بلکہ یہ صرف حسین حسین کرتے ہیں، اور صاحب رات رات بھر شب بیداریوں میں جاگنے سے کیا فائدہ ہے، اس لیے کہ جب صبح کی نماز قضا کر دی گئی۔ یہ سوچنے کا انداز ہے، پوری توجہ سنیے گا۔ آپ یہ تو سوچتے ہیں کہ شب بیداریوں میں جاگنے سے صبح کی نماز قضا ہو جانے کا ڈر ہے، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رات بھر شب بیداریوں میں جاگنے سے انسان نماز شب کا عادی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر ان کے در سے وابستہ ہو جائے تو عبادت بھی ملتی ہے۔ کبھی آپ غور کریں کہ امام حسین کے بیچ میں آ جانے سے عبادتوں میں کمی نہیں ہوتی، اور رسول اللہ ذکر سجدہ کرتے چلے جا رہے ہیں، 70 مرتبہ رسول نے ذکر سجدہ کیا۔ اگر حسین نہ آتے تو زیادہ سے زیادہ 3 بار ذکر سجدہ ہوتا، اس سے زیادہ نہ ہوتا، لیکن جب حسین آ گئے تو 3 بار کی جگہ 70 مرتبہ ذکر سجدہ ہوا۔ اب آپ بھی بتائیے کہ حسین کے درمیان آ جانے سے عبادت میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک اور آواز بلند صلوات پڑھے۔
اسی لیے تو فرمایا ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے انہیں پہچان لو۔ پھر رسول خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے دوران امام حسین مسجد میں داخل ہوتے ہیں، پر بنائے مصلحت پروردگار آپ کا پیر دامن عبا میں الجھتا ہے اور آپ زمین کی طرف چلتے ہیں۔ جب حسین زمین کی طرف چلے تب رسول سب کچھ چھوڑ کے حسین کی طرف چلے اور حسین کو آغوش میں اٹھایا، منبر پر آئے اور آ کے ارشاد فرمایا ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے انہیں پہچان لو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، کون ایسا تھا جو حسین کو نہیں جانتا تھا؟ کون ایسا تھا جو حسین کو نہیں پہچانتا تھا؟ یہ سب تو آپ کے اصحاب ہی تھے، آپ کے کلمہ پڑھنے والے تھے، آپ سے محبت کا دم بھرنے والے تھے، سب جانتے تھے کہ حسین آپ کے نواسے ہیں، پھر آپ کیوں فرما رہے ھذا حسین فارفوہ؟ تو شاید رسول کا جواب آئے، پورے واقعے کو سامنے رکھو تب سمجھ میں آئے گا واقعہ کیا ہے۔ کہ حسین زمین کی طرف چلے اور جب حسین زمین کی طرف چلے تو میں سب کچھ چھوڑ کے حسین کی طرف چلا، پھر میں نے آواز دی ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے انہیں پہچان لو۔ مطلب یہ تھا کہ اگر کبھی حسین زمین کی طرف آنے لگے تو تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اسے چھوڑ کے حسین کی مدد کے لیے دوڑنا، حسین کی طرف دوڑنا، حسین کو دوڑ کے اٹھا لینا۔ ہم نے بس دو موقعوں پر حسین کو زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھا، ایک بار مسجد میں دیکھا جب رسول سب کچھ چھوڑ کے حسین کو اٹھانے کے لیے دوڑے، اور دوبارہ حسین کربلا کی سرزمین پر گھوڑے سے زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم نے مجمع کو دوڑتے ہوئے تو دیکھا لیکن کوئی حسین کو اٹھانے نہیں جا رہا تھا، بلکہ کوئی تلوار لگانے جا رہا تھا، کوئی نیزہ لگانے جا رہا تھا اور کوئی تیر برسا رہا تھا، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے اور اسی سے حسین کو اذیت دے رہے تھے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، شب عاشور ہے، رو لیجیے، یہ رات عجیب و غریب رات ہے، یہ علی اکبر کی جوانی کی آخری رات ہے، یہ گہوارے کی آبادی کی آخری رات ہے۔ عزیزو آپ کا گھر آباد رہے لیکن کل صبح سے زہرا کا گھر اجڑ جائے گا۔ کل وہ دن ہے کہ جب لیلا کی آغوش خالی ہو جائے گی، جھولا اجڑ جائے گا، علی اصغر تیر ستم کا نشانہ بن جائیں گے۔ عزیزو یہ رات عجیب و غریب انداز سے گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور سارے اصحاب جب جمع ہو گئے تو غور سے حسین نے سب کے چہروں کو دیکھا اور اس کے بعد فرمایا سنو، یہ سب جتنے آئے ہیں یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تم سے کوئی کام نہیں ہے، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، یہ سمجھ لو جو رکے گا وہ قتل کیا جائے گا، لہذا میں تم سے کہوں گا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم میری بیعت میں ہو تو میں تمہاری گردنوں پر سے اپنی بیعت کو اٹھائے لیتا ہوں، تمہیں آزاد کیے دیتا ہوں، جاؤ۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو چلے گئے تو جنت نہ ملے گی تو تمہاری جنت کا ضامن بھی میں ہوں، میں تمہیں جنت دلانے کا وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں جنت تک پہنچاؤں گا، لیکن اپنی جان بچا لو۔ اگر اس روشنی میں تمہیں جانے سے شرم آتی ہے تو لو میں چراغ کو گل کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے حسین نے چراغ کو بجھا دیا، چراغ بجھ گیا۔ چراغ کا بجھنا تھا کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، لیکن ہاں حسین کے چاہنے والوں کے دلوں میں محبت کا چراغ روشن تھا۔ سسکیوں کی آوازیں حسین کے کانوں تک پہنچنے لگی، جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رو رہا تھا۔ جو حسین نے پھر چراغ کو روشن کیا، دیکھا جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایک میرے اصحاب تم کیوں نہ گئے؟ تڑپ کے کہا آقا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، آقا ہم آپ کے ساتھ جنت کی لالچ میں نہیں ہیں، اے آقا ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم 70 مرتبہ بھی مارے جائیں اور جلائے جائیں جب بھی ہم آپ کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ حسین کو اطمینان ہوا۔ عزیزان محترم، رات کا
کا سناٹا ہے۔ حسین اٹھے، اٹھ کے خیموں کی طرف آئے۔ شہزادی زینب نے بلایا، بھیا حسین ذرا خیمے میں آ جاؤ۔ حسین خیمے میں آئے۔ ادھر حسین کے ایک صحابی خیمے کے قریب سے گزر رہے تھے، انہیں نے آواز سنی کہ شہزادی کہہ رہی ہیں کہ بھیا حسین آپ نے اپنے اصحاب کو اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے، سب کو بھروسہ ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائے۔ حسین کہتے ہیں جیسے صحابی مجھے ملے ویسے نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا حسن کو ملے۔ یہ آواز جب صحابی حسین نے سنی، دوڑے ہوئے وہاں پر آئے جہاں تمام اصحاب جمع تھے، آگے آواز دی تمہیں کیا ہو گیا؟ کچھ خبر بھی ہے؟ شہزادی کو اطمینان نہیں ہے، چلو انہیں اطمینان دلائیں۔ اصحاب حسین زینب کے خیمے کے سامنے جمع ہوئے، نیزوں کی انیوں کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی تلواروں کو نکالا، اپنے گلے پر رکھا، آواز دیا آقا حسین شہزادی سے کہہ دیجئے اگر حکم دیں تو اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ لیں، نیزوں پر اتنا زور دیں کہ یہ نیزے ہمارے سینوں کے پار ہو جائیں۔ حسین خیمے سے نکلے، نہیں ہمیں تم پر اطمینان ہے، تم پریشان نہ ہو۔ سارے اصحاب کو واپس کیا۔ پھر ایک مرتبہ حسین اسی رات میں آہستہ آہستہ مقتل کی طرف جانے لگے۔ جناب ہلال نے دیکھا کہ حسین تنہا جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ حسین چند قدم آگے بڑھے کہ ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا ہلال ساتھ ساتھ ہیں۔ کہ ہلال تم کیوں آ گئے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ گستاخی معاف ہو، لیکن میں نے یہ سوچا کہ چاروں طرف دشمن ہیں، آپ تنہا جا رہے ہیں، لہذا مجھ سے رہا نہ گیا، میں ساتھ ساتھ آ گیا۔ کہا ہلال آؤ، اب آ گئے ہو تو آؤ۔ یہ کہہ کے لے کے چلے، کچھ دور آگے بڑھے، آگے بڑھ کے فرمایا ہلال یہ جگہ دیکھتے ہو؟ کہا مولا۔ کہا یہاں تم گھوڑے سے گرو گے، یہاں تم شہید کیے جاؤ گے۔ وہ جگہ نظر آ رہی ہے میرا حبیب مارا جائے گا، یہاں صبح آنے والا ہور اپنے ہاتھ کو شہید کرائے گا، یہاں اس کا بیٹا زخمی ہو کے گھوڑے سے گرے گا۔ ایک ایک کی جگہ دکھاتے رہے۔ پھر کہا ہلال وہ راہ کوفہ میں دو جگہیں نظر آتی ہیں، کہا وہاں میرے اور محمد مارے جائیں گے، ہلال آؤ میرے ساتھ چلو۔ یہ جگہ دیکھو، یہاں قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے پھیلے ہوئے ہوں گے، یہاں آؤ یہاں پر دیکھو میرا علی اکبر سینے پر برچھی کھائے گا، ہلال میرے ساتھ اور چلو۔ دیکھو یہ بلندی نظر آتی ہے، یہاں سے میں سوال آپ کروں گا، یہاں میرا علی اکبر مارا جائے گا۔ ہلال وہ فرات کا کنارہ نظر آ رہا ہے، میرے عباس کے بازو کاٹے جائیں گے۔ دکھاتے دکھاتے ایک نشیب کے قریب پہنچے، کہا ہلال تم یہیں رک جاؤ ہم آتے ہیں۔ یہ کہہ کے خود نشیب میں اتر گئے۔ جب پلٹ کے آئے تو ہلال کہتے تھے کہ میں نے پوچھا کہ آقا آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ تو اتنا کہنا تھا کہ امام نے تڑپ کے کہا ہلال تمہیں نہیں پتا اے ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میں ذبح کیا جاؤں گا۔ اماں جنت سے آ گئی تھی، اپنے بالوں سے زمین صاف کر رہی تھی اور زمین سے کہہ رہی تھی اے زمین میرے بچے کا خیال رکھنا، میرا حسین یہی گھوڑے سے گرے گا۔ آج صبح ہو گئی، علی اکبر نے اذان دی، ادھر نمازیوں نے صفیں بنائی، یزیدی لشکر سے تیر چلے، حسین کے صحابی نماز میں شہید ہو گئے۔ حسین نے لاشیں اٹھانا شروع کیے، یہاں تک عزیزوں کی باری آ گئی، اور محمد کے لاشیں آ گئے، قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے آ گئے، علی اکبر کا جنازہ آ گیا، عباس کا علم آ گیا۔ اب حسین اپنے بچے علی اصغر کو لے کے چلے، آج سوال یاد کیا اور مولا نے تیر چلایا، بچہ تیر سے شہید ہو گیا۔ عزیزان محترم آج کی رات آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کے سب سے چھوٹے مجاہد کا تذکرہ ہوتا ہے، ارے کون مسائل بیان کرے،
مہینے کے علی اصغر، 6 مہینے کے علی اصغر حسین کے ہاتھوں پائے اور ملا کا تیر لگ چکا ہے، حسین چہرے بخون مر چکے ہیں، خیمے تک آئے، واپس ہوئے، 7 چکر کیے، فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن میں قضائے ہی و تسلیما لامرے، 7 چکر کرنے کے بعد آواز دی، رباب علی اصغر آ گئے، اور جیسے ہی سنا سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، آگے دامن پکڑ لیا، بابا بھیا علی اصغر کو پانی مل گیا، حسین کیا جواب دے؟ حسین خاموش کھڑے ہیں، رباب آ کے سامنے رک گئی، نہ رباب کچھ کہتی ہے نہ حسین کچھ کہتے ہیں، فضا نے یہ سارا منظر دیکھا، دوڑتی ہوئی آگے بڑھی، شہزادی زینب کے قریب آئی، آگے کہتی ہے بیوی ایک عجب منظر دیکھ کے آ رہی ہوں، کیا دیکھا؟ آقا کھڑے ہیں، آغوش میں علی اصغر ہے، ابا کا سایہ ہے، دامن پکڑے ہوئے سکینہ ہے، تو کہہ رہی ہے بابا بھیا کو پانی مل گیا، لیکن نہ حسین کچھ کہتے ہیں نہ رباب کچھ کہتی ہے۔ اب جو سنا تو زینب اپنی جگہ سے اٹھی، اٹھ کے کہتی ہے فضا غضب ہو گیا، میں سمجھ نہیں کیا ہوا، یہ کہہ کے دوڑتی ہوئی آئی، سکینہ کو گود رباب کے کانے پر ہاتھ رکھا، حسین کی طرف مڑی، اے بھیا بتاؤ کیا ہوا؟ حسین نے ابا کا دامن یہ کہتے ہوئے ہٹایا، اے زینب نہیں، انہوں نے میرے بچے کو قتل کر دیا، میرے علی اصغر کو تیر مار دیا، خلوے میں کوہرام برپا ہوا، بچے کے لاشے کو لیے ہوئے پشت خیمہ پر آئے، ننھی سی تربت بنائی حسین نے، ننھی سی تربت بنائی، رخسارا تربت پر رکھا، رونا شروع کیا، آنسوؤں سے تربت تر ہو گئی، میر انیس فرماتے ہیں ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو ڈال کے یہ خیمے میں آئے، سیدانیوں سے رخصت ہوئے، سید سجاد کے خیمے میں آئے، بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، اے شیعوں حسین نے تمہیں سلام کہلایا، اے آقا ان عزاداروں کا سلام قبول کرو، اے آقا آپ کے شیعہ کو سلام کر رہے ہیں، یا آنسوؤں کا نذرانہ قبول کرو۔ پھر حسین خیمے سے باہر آئے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، آہستہ آہستہ مقتل کی طرف بڑھے، رجس ارشاد فرمایا فوجیں ٹوٹ پڑی فوجیں، حسین تلوار چلا رہے ہیں، چلاتے چلاتے کہتے ارے تم نے میرے علی اکبر کو قتل کر دیا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، ارے تم نے میرے عباس کو شہید کر دیا، اب علمان کی صدائیں بلند کر رہے ہو، کہ آسمان سے آواز آئی اے حسین وعدہ طفلی پورا کرو، تلوار کو نیام میں رکھا، گھوڑے کو کعوہ دیا، ایک بلندی پر آ کے رکے، سر پر سایہ محسوس کیا، سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا بچپنے میں گدوارا جھلانے والا جبرائیل اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے، اے جبرائیل کیا بات ہے، میرے شہزادے روح بہت تیز ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، جبرائیل ہٹو، یہ وقت امتحان ہے، ہمارے اور اللہ کے درمیان نہ ہو۔ جبرائیل ہٹ گئے، سورج کو دیکھا، گریبان کو چاک کیا، آواز بھی پر مٹکا